अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। आप सबका बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने क्लास को वक्त से ज्वाइन किया, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आपको फ़हमुल कुरानुल करीम बदरिया अलामात के लेसन नंबर 1 में खुश आमदीद कहते हैं। और टॉपिक पे जाने से पहले, जैसा कि आपको इसकी तारुफी क्लास में भी बताया था मैंने कि इस कोर्स का मकसद कुरान के साथ आप हम सबका जुड़ना है, कुरान के साथ आपको जोड़ना है। कुछ अलामात हम स्टूडेंट्स के सामने रखते हैं और उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं, जिससे उनकी कुरान अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। नमाज में वो क्या पढ़ रहे हैं उन्हें पता चलता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, कि तुम में से बेहतरीन वो इंसान है जो कुरान सीखे और सिखाए। ग्रामेटिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो खैर के वर्ड के साथ अगर मिन का लफ्ज़ आए, जैसे कुरान में है ना, अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, तो मिन का लफ्ज़ आए तो वो कंपैरेटिव डिग्री के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर मिन का लफ्ज़ ना आए तो ये सुपरलेटिव डिग्री के लिए इस्तेमाल होता है, यानी एलीट क्लास के लोग होते हैं, आइडियल लोग होते हैं जो कुरान को सीने के साथ लगाते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, उसे पढ़ाते हैं और पढ़ते और पढ़ाने के साथ पढ़ने और पढ़ाने के साथ उस पर अमल करते हैं और लोगों के लिए मशाल राह बनते हैं। और बेहतरीन इंसान का लफ्ज़ मैं या आप या हम में से किसी ने भी नहीं, बल्कि इस कायनात के बेहतरीन इंसान, इस कायनात के सबसे बेहतरीन किरदार के मालिक, इस कायनात की सबसे बेहतरीन शख्सियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। देखिए, हम में से हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो अपने लिए बेहतरीन करियर का इंतखाब करे। कोई मेडिकल की फील्ड अपनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनने के लिए मेहनत करता है, कोई एग्रीकल्चर फील्ड को पसंद करता है। क्यों? ताकि दुनिया में इज़्ज़त से ज़िंदगी बसर करे। लेकिन अगर हम थोड़ा गौर करें तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए जिस बेहतरीन करियर का इंतखाब किया, वो ना सिर्फ दुनिया में हमारे लिए इज़्ज़त व वक़ार का बाइस है, बल्कि आखिरत में भी इंशाअल्लाह मुआविन होगा। और वो क्या है? कुरान को सीखना, इसकी तजवीद को सीखना, इसमें फ़हम पैदा करना, इसमें तदब्बुर और तफक्कुर करना और इस पर अमल करना और इसकी दावत दूसरों तक पहुँचाना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कमा हक़्क़ुहु हमें इस क्लास का हक़ अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो कुरान करीम बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे आसान है? इसका 65% हिस्सा कुरान का और उर्दू का सेम है। कुरान का और उर्दू का सेम है। जैसे तशकुरून शुक्र से ना, शुक्र से, और ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। तअबुदून इबादत से है ना, तो ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। और 20% हिस्सा ऐसा है जो हम बार-बार इस्तेमाल करते हैं, बार-बार पढ़ते हैं, बार-बार रिपीट करते हैं, तो हमें याद हो जाता है। जैसे अला कुल्ली शैइन क़दीर इन्नल्लज़ीना आमनू उलाइका अल्लज़ीना युमिनून, ये ऐसे अल्फाज हैं जो आपको हर पेज पे तकरीबन मिलेंगे। और 15% अल्फाज ऐसे हैं जो खालिस अरबी के हैं, ये इंसान सारी ज़िंदगी सीखता रहता है।
تو جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے 3 حصے ہوتے ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم کہتے ہیں نام کو، فعل کہتے ہیں کام کو، اور حرف جو اسم اور فعل کو جوڑنے کے لیے آئے۔ اور اسم میں میننگز ہوتے ہیں لیکن وقت نہیں ہوتا۔ فعل میں میننگز بھی ہوتے ہیں اور وقت بھی ہوتا ہے، اور حرف میں نہ میننگز ہوتے ہیں اور نہ وقت ہوتا ہے۔ یہ اسم اور فعل کو جوڑنے کے لیے یا ان میں ربط پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو تمام کلام عرب میں صرف 3 ہی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قرآن میں سب سے زیادہ استعمال فعل کا ہے، اور افعال کی 4 اقسام ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہیں۔ فعل ماضی کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہے۔ فعل مضارع جو پریزنٹ اینڈ فیوچر کو ریپرزینٹ کرے۔ فعل امر جو آپ کسی سامنے والے کو کوئی بات کرنے کے لیے کہیں۔ فعل نہیں جس سے آپ کسی سامنے والے کو کسی بات سے منع کریں۔ تو سب سے پہلے ہم فعل ماضی کو کھولیں گے، اور فعل ماضی کو 3 چیزوں کے اندر یا 3 چیزیں فعل ماضی کے اندر کیٹیگرائز کی گئی ہیں، اور وہ ہیں 3rd person، 2nd person اینڈ 1st person۔ غائب، مخاطب اور متکلم۔ غائب جو موجود نہ ہو، مخاطب جو آپ سے بات کر رہا ہو یا جس سے آپ بات کر رہے ہوں، اور متکلم خود کلام کرنے والا، کلام سے نا، کلام سے متکلم خود بات کرنے والا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے مزید جو ہے نا ڈیٹیل ہے کہ غائب، مخاطب اور متکلم میں واحد بھی آ جاتا ہے، تثنیہ بھی آ جاتے ہیں، جمع بھی آ جاتے ہیں۔ کون؟ میل اینڈ فیمیل، ٹھیک ہے؟ میل اینڈ فیمیل۔ واحد کہتے ہیں سنگولر کو، تثنیہ کہتے ہیں ڈوئل کو، اور جمع کہتے ہیں پلورل کو۔ اور اردو میں یا انگلش میں تثنیہ کا ورڈ نہیں ہے، تثنیہ کا ورڈ صرف عربک کے اندر ہے، تثنیہ یا مثنیٰ کا ورڈ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح مخاطب کے اندر بھی اور متکلم کے اندر بھی۔ آج ہم سیکھیں گے 3 consecutive زبرز یا 2 زبر، الف یا واو الف۔ 3 زبر یا 2 زبر، الف یا واو الف۔ 3 زبر یا 2 زبر کا کانسیپٹ قرآن میں کیسا ہے؟ جیسے تینوں الفاظ کے اوپر زبر ہو، یا 3 الفاظ سے زیادہ، 4 الفاظ بھی ہوں، 5 الفاظ بھی ہوں، تو موسٹلی الفاظ کے اوپر زبر ہو۔ اگر 4 یا 5 الفاظ ہوں تو ان کے اوپر موسٹلی زبرس ہو، ٹھیک ہے؟ اور 3 کے اوپر زبر ہو کنزیکٹیو، 3 زبر یا 2 زبر۔ اب 2 زبر کا کیا مطلب ہے؟ 2 زبر کی تنوین اس سے مراد نہیں ہے ڈبل زبر، بلکہ فرسٹ لیٹر کے اوپر زبر کا ہونا ضروری ہے، اور لاسٹ لیٹر کے اوپر زبر کا ہونا ضروری ہے۔ درمیان میں کچھ بھی آ سکتا ہے، زبر، زیر، پیش۔ یہ بات مائنڈ میں رکھیے گا کہ یہ جو مڈ والا ورڈ ہے نا، یہ سائلنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ رزق، اس ایک مرد نے رزق دیا۔ اس ایک 3 زبر کا ترجمہ ہے نا، وہ یا اس نے۔ اس ایک مرد نے رزق دیا۔ اب اس ایک کیوں؟ کیونکہ وہ غائب ہے، 3rd person۔ ایک کیوں؟ کیونکہ وہ سنگولر ہے، اور مرد وہ مذکر ہے، میل۔ اس ایک مرد نے رزق دیا۔ اسی ڈائی پہ یہ سارے الفاظ بنیں گے۔ ضربہ، اس ایک مرد نے مارا۔ سمیع، فرسٹ لیٹر کے اوپر زبر اور لاسٹ لیٹر کے اوپر زبر، درمیان میں زیر۔ سمیع، اس ایک مرد نے سنا۔ جعل، اس ایک مرد نے بنایا۔ اس ایک مرد نے منع کیا۔ ہوا، اس ایک مرد نے بخشا۔ اس ایک مرد نے ذکر کیا۔
جب ہم سنگولر سے ڈوئل کی طرف موو ہوتے ہیں، جب واحد سے تثنیہ بناتے ہیں، تو ہم اسی مین روٹ ورڈ کے ساتھ آگے الف کو ایڈ کریں گے، تو یہ بن جائے گا رزقا. تھوڑا سا کھینچیں گے، رزقا مطلب ہوگا ان دو مردوں نے رزق دیا. اب دیکھیں ماضی کی ساری چین میں نا آگے سے ہم الفاظ کو ایڈ کریں گے، کیونکہ ماضی کی تبدیلی ہمیشہ آخر سے ہوتی ہے، ہمیشہ آخر سے ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اسے سفکس بھی کہتے ہیں. ضربا ان دو مردوں نے مارا. سمعا دیکھیں یہاں پہ عین الف کو بھی ایڈ کرنا ہے. سمعا ان دو مردوں نے سنا. جعلا ان دو مردوں نے بنایا. ان دو مردوں نے منع کیا. ان دو مردوں نے مدد کی. وہ دو مرد قریب ہوئے. ان دو نے بخشا. ان دو نے ذکر کیا. جب تثنیہ سے جمع بناتے ہیں تو جمع بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے واو اور الف. واو اور الف. اور یہ جو الف ہے یہ رسم الخط میں آتا ہے، یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، صرف لکھنے یا دکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. جیسے اور روزہ کو مین روٹ ورڈ کو ایسے ہی رکھا، آگے واو کو ایڈ کیا اور واو کے مطابق ہم نے حرکت کو بھی لگایا. روزہ کو ان سب مردوں نے رزق دیا. ان سب مردوں نے مارا. عبدو ان سب مردوں نے عبادت کی. جعلو ان سب مردوں نے بنایا. ان سب مردوں نے منع کیا. ان سب مردوں نے مدد کی. ان سب نے پیدا کیا. ان سب نے بخشا. ان سب نے ذکر کیا. تو آج ہم نے کیا پڑھا؟ 3 consecutive زبرز یا 2 زبرز الف اور واو، اور ان کی پریکٹس ہم کرتے ہیں انشاءاللہ کلاس کے اندر ہی. تو آتے ہیں پریکٹس کی طرف. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.